ہیلو ایوری ون، میں ہوں یاسر رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروکیورڈ می۔ لیٹس میڈیا کی کولیبوریشن کے ساتھ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت مشہور پرسنالٹی جو کہ شخصیات کے ماہر ہیں۔ ہر انسان مختلف ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح سے سارے بھائی بہن ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ ڈیفرنٹ ہیں بچوں سے، بچے ڈیفرنٹ ہیں ماں باپ سے۔ اسکول میں جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنے بھی استاد ہیں، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک ہی فارمولے کے ساتھ تمام لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک ہی چشمہ پہن کر تمام لوگوں کو ایک ہی چشمے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف بنایا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ دبئی میں موجود ہیں ڈاکٹر قمر الحسن۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فار جوائننگ۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بیویوں کے لیے شوہر کی ٹائپ سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ رشتہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں تھوڑی سی بھی بگاڑ آنے سے پوری فیملی جو ہے ہماری وہ افیکٹ ہوتی ہے، بچے افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور جب وائفس کے لیے، بیویوں کے لیے اپنے ہسبینڈ کو سمجھنا اتنا آسان اللہ نے بنا دیا ہے تو ہم کیوں نہ سمجھیں۔ اور جنرلائز ہم کر نہیں سکتے ہیں چونکہ یہ اتنی وائٹل ریلیشن شپ ہے اور اس میں افیکٹونیس اگر مینٹین ہو تو آپ بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کے اندر۔ تو فار اے ہیلدی لیونگ، فار اے ہیلدی فیملی، فار دا ڈیولپمنٹ آف ہیلدی چلڈرن، اٹس امپورٹنٹ۔ اگر ہم دیکھیں نا، اگر یہ کوئی بہت مشکل کام ہوتا تو ہم کہتے کہ چلے بھائی آپ نے امریکہ جانا ہے یا آپ نے کہیں بہت دور جا کے بہت انویسٹمنٹ کر کے اپنے میاں کو سمجھنا ہے۔ when it's just a matter of few minutes، when it's just the matter of، جب یہ کچھ منٹوں کی بات ہے اور پھر بھی ہم اپنی زندگی کو چانس پہ چھوڑ دیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں لائف کو سیریس لینا، اور لیتے ہیں ہم سیریس۔ وی آر ویری سیریس پیپل۔ یہ علم چونکہ نیا ہے، اتنا کامن نہیں ہے، اسی لیے اکثر فیملیز کو اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کی پہچان کرائیں۔ دیکھیں 16 طرح کے لوگ ہیں، 16 طرح کی فطرتوں کے لوگ ہیں، تو 10-15 منٹ میں ہم اپنی فطرت کو پہچان سکتے ہیں۔ تو ہم کیوں وہ 15 منٹ اسپینڈ نہ کریں اور ہم جنرل وے میں اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنی زندگی کی، اپنی اور اپنوں کی خوشیوں سے کیوں دور رہیں۔ دیکھیں میں اس لیے بہت موٹیویٹ ہوتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے اب تک کام کیا، ان کے جب کامنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، لائف چینجنگ کامنٹس ہیں، انپریسیڈنٹڈ۔ لوگ جی اتنا زیادہ لوگ دعائیں اور محبت دے رہے ہیں، بلکہ اب تو بہت پیسے بھی دے رہے ہیں۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم بہت تھوڑا سا انٹرونشن کر کے لوگوں کی زندگیوں کو بالکل چینج۔ اچھا، یہ جو علم ہے MBTI، یہ پری میرج اور پوسٹ میرج ان دونوں میں کیسے آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ کیسے آسان انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پری میرج اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں، اس کو سمجھنے میں کچھ گھنٹے لگتے ہیں، کچھ گھنٹوں کے لیکچر سن کے، کچھ منٹس کی کوچنگ لے کے سال دنیاوی علم سیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم انسانوں کو سمجھنا کچھ گھنٹوں میں سیکھ لیں اور شادی کرتے وقت ہمیں اپنی اور اپنے پارٹنر کی ٹائپ پتہ ہو تو ہم کتنے سرپرائزز سے بچ جائیں۔ دیکھیں نا، شادی کو لوگوں نے جوا بنا دیا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جوا ہے، ابھی کامیاب ہو گیا ورنہ ناکام ہو گیا، صبر کرتے ہو۔ نہیں، جوا نہیں ہے۔ شادی کا تو مطلب ہی خوشی ہے۔ شادی جو لفظ ہے اس کا تو مطلب ہی خوشی ہے۔ اور میں نے میرے کئی دوست، میرے ایک دوست ہندو تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ان کے مذہب میں، ہندو مذہب میں کہتے ہیں، یہ ہندو تھا یا بدھ، اس نے کہا ہمارے یہاں 2 دفعہ خوشی آتی ہے انسان کی، ایک دفعہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک دفعہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا خوبصورت تہوار ہے، اتنا خوبصورت موقع ہے، اس کو ہم نے جوا بنا دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک جاہلیت کی ایک بہت ہی خطرناک قسم ہے۔ اور ٹائپ جاننا، جب کوئی چیز if it is nothing, it's just a matter of few videos، آپ ویڈیوز دیکھ لیں یا کچھ آپ کوچنگ لے لیں۔ تو اگر آپ، میری یہ ریکویسٹ ہے، جو لوگ خوش ہونا چاہتے ہیں اور اپنی پوسٹ میریٹل لائف میں سرپرائزز سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ جہاں اپنے لائف پارٹنر سے کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، وہاں ان کو سمجھنے کا علم سیکھ لیں اگر، تو آپ کو پھر سرپرائز نہیں ملے گا۔ 16 طرح کی فطرتیں ہوتی ہیں خواتین کی،
اور 16 طرح کی فطرت ہوتی ہیں مرد کی، جو کہ زندگی میں کبھی چینج نہیں ہوتی. آپ کر ہی نہیں سکتے. آدمی بیمار ہو سکتا ہے، اپنی فطرت چینج نہیں کر سکتا. تو اتنے خطرناک سچویشن میں تو ہم سیکھ لیں علم. اور ہمیں اگر شادی سے پہلے پتا ہو کہ ہماری وائف کی ٹائپ کیا ہے، تو آپ سوچیں نا زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. یہ ایسے ہی جیسے آپ نے گاڑی خریدی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گاڑی کون سی ہے، پیسے بھی آپ دے رہے ہیں گاڑی کے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ٹویوٹا ہے، سوزوکی ہے، ہونڈا ہے، بی ایم ڈبلو، کون سی گاڑی. آپ کہیں کبھی بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کون سی. آئی مین واٹ از دس یار، شادی ہے، کوئی مذاق ہے. تو یہ سائنس میرج ریلیشن شپ میں میاں بیوی کے رشتے کو بالکل ٹرانسفارم کر سکتی ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگوں کو ٹائپ کی خوبصورتی بتا دیں. تو یہ ایک فیملی کو بلڈ کرنے کے لیے اٹس اے وائٹل ایڈیشن. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ شادی کو ایک جوا نہیں سمجھیے، شادی کو جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک موومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیے، ایک سوچ سمجھ کے آگے بڑھیے، ایک دوسرے کی ٹائپ سمجھیے. یہ تو ڈاکٹر صاحب پری میرج ہو گئی. اچھا، پوسٹ میرج میں اگر میاں بیوی جو ہیں وہ نان کمپیٹیبل جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ٹائپس کے اندر، کہ ان کی ٹائپ جو ہے وہ میاں کی بیوی سے نہیں ملتی یا بیوی کی میاں سے نہیں ملتی ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نہیں سمجھتے ہیں، یا پھر میاں شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ میری بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. تو ایم بی ٹی آئی اس سائنس کو استعمال کرتے ہوئے کیسے کمپیٹیبلٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں پری میریٹل اسٹیٹ پہ تو آپ کمپیٹیبلٹی یعنی یو کین چوز یور پارٹنر، لیکن پوسٹ میریٹل میں تو ٹائپ آپ کو یعنی اٹ کین بی دی اونلی یا ون آف دی اونلی ریسکیو بن جاتی ہے. اپنے لائف پارٹنر کو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں 16 طرح کے لوگ ہیں، اور اگر آپ اپنے پارٹنر کو سمجھ لیں، دیکھیں فطرت پہ جب تک انسان چلے گا نہیں وہ خوش نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ کو اپنے پارٹنر کی فطرت سمجھ میں آ جائے تو آپ اس کو خوش رکھ سکتے ہیں. ایک خوش باپ، ایک خوش بیوی، ایک خوش ماں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتی ہے. تو یعنی کچھ گھنٹوں کی انٹرونشن سے، کچھ تھوڑے سے علم کو سیکھ کے، تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کے، تھوڑی سی کاؤنسلنگ اور کوچنگ لے کے اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا پارٹنر کیا چاہتا ہے، اس کا لائف اسٹائل کیا ہے اور اس کی فطرت کیا ہے، تو آپ پوسٹ میریٹل لائف میں جو سرپرائزز آتے ہیں اور جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں اس کو آپ ایک بہت ہی خوشگوار زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور زندگی کے ہر مومنٹ کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، آپ انجوائے کر سکتے ہیں، جو کہ ہم چاہتے بھی ہیں کرنا. لیکن ہم مس انڈرسٹینڈنگ میں آدھی زندگی لڑنے میں گزار دیتے ہیں. پہلے لڑتے ہیں پھر بناتے ہیں، یعنی اسی میں کئی لوگوں کی زندگیاں سفر ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں اگر سمجھ آ جائے کہ دیکھیں ٹائپ از our نیچر، ٹائپ از دا وے وی آر وائرڈ، ٹائپ فطرت ہے. تو یعنی فطرت کو سمجھے بغیر اگر آپ اپنی میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ سوچیں یہ کتنا بڑا رسک ہے. اور فطرت کو سمجھنا جب اتنا آسان کر دیا اللہ نے، اتنا آسان کر دیا، تو پھر ہم سمجھ کے اپنی زندگی کو بہتر کیوں نہ کریں. یعنی آدمی نوکری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اپنی فیملی کے لیے کرتا ہے. جب اس کی فیملی لائف میں ہی اگر سکون نہیں ہے تو کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا؟ تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اسٹریٹجک کام ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے کہ جن لوگوں کی شادی ہو گئی ہے وہ تو فوراً اپنے پارٹنر کی ٹائپ کو جانیں اور اپنے پارٹنر کو سمجھیں. دیکھیں اب آپ کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے، یو ہیو ٹو لیو ٹوگیدر. تو ٹائپ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ، میرے ساتھ اتنے واقعات ہوئے اور اتنا میں ایکسائٹیڈ ہوں، اس طرح لوگوں کی زندگی 180 ڈگری چینج ہوئی. جو لوگ روزانہ چیختے تھے، لڑتے تھے، ماشاءاللہ they are happily celebrating every moment of their life. الحمدللہ. یعنی بہرحال I am so grateful to قاسم علی شاہ صاحب. انہوں نے اس کو یعنی کافی مشہور کیا پاکستان میں، اور کافی لوگوں سے مجھے انہوں نے ملوایا بھی. اور یعنی ایسے ماشاءاللہ واقعات ہیں کہ بالکل اپوزٹ ٹائپ ساتھ رہ رہی تھیں اور بیمار ہو گئے تھے لوگ. دیکھیں ٹائپ ایسی ہے، میاں بیوی کا رشتہ ایسا جیسے گاڑی کے 2 پہیے. اگر ایک پہیا پنچر ہے، دوسرا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، گاڑی کا کباڑا ہو جائے گا سر. تو ٹائپ سے کیا آپ اگر اس رشتے کو بہتر کر دیں تو آپ سوچیں یہ زندگی گاڑی. تو میں اپنے ان دوستوں کے چہروں پہ جب جن کی زندگی تبدیل ہو گئی، جب میں خوشیاں دیکھتا ہوں، ان کے چہروں کے تاثرات میں بہت پازیٹیوٹی دیکھتا ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ناؤ دے آر لیونگ اے ویری ہیپی لائف. ڈاکٹر صاحب اپنی ڈیلی لائف میں جو ہیں وہ بہت سارے ایسے جوڑوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں جو کو اپنے
گھر کو سمجھنے میں، اپنے شوہر کو سمجھنے میں یا شوہر کو بیوی کو سمجھنے میں پرابلمز ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ایسی ڈیلی بیسس پہ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور ناٹ صرف ان پاکستان، تھرو آؤٹ دی ورلڈ۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ دبئی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب تھرو آؤٹ دی ورلڈ جو ہیں وہ پیشنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی ایک بات بولی کہ انسان جیسے جسمانی بیمار بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے ذہنی بیمار بھی ہوتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہیں وہ اگلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں، اس کی ٹائپ کو سمجھیں، اس کی کیا ویکنیسز ہیں، آپ کی کیا ویکنیسز ہیں، ان دونوں کو اسٹرانگ پوائنٹ بنائیں، اور جو آپ کا بلائنڈ اسپاٹ ہے، جو کہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں تیرنے کے لیے بنی ہے، آپ اس کو زمین پہ کام نہیں کروا سکتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا اس بارے میں کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے، 16 طرح کی پرسنالٹیز ہیں، تو کیا مائیں بھی 16 طرح کی ہیں اور ڈفرینٹ طرح کی ہیں؟ جی بڑی اس پہ تو ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے مدر سٹائلز کر کے، بالکل مائیں جو ہیں وہ بھی 16 طرح کی ہیں، اور پیرنٹنگ اسی وجہ سے پیرنٹنگ بھی جو ہے وہ ٹائپ وائز ڈیوائڈ ہو جاتی ہے کہ ہر ماں اور ہر باپ اپنے بچے کو اپنے طریقے سے ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہیں پہ پھر ہم نے ایک سروس شروع کی ہے پیرنٹنگ بائی ٹائپ، کہ ماں باپ جس بھی ٹائپ کے ہوں وہ بچے کی ٹائپ سمجھ کے اس کو ڈیولپ کریں، اپنے لحاظ سے بچے کو نہ ڈیولپ، اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں آپ، ہے نا۔ ہم نے اپنے آپ کو اپنے لحاظ سے ڈیولپ کریں گے تو ہمیں خوشی بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی۔ لیکن بچوں کی ٹائپ سمجھیں، ٹائپ سمجھنا بہت آسان ہے، اور بچوں کو اگر آپ بہترین ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ٹائپ سمجھ کے ان کو ڈیولپ کریں، یا ان کو ڈیولپ ہونے دیں۔ اگر ان کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں نا تو ان کو زیادہ نو نہ کریں، ان کی سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بچوں کی ٹائپ ان کے اندر سے بولتی ہے، تو جب ہم بچوں کو سمجھ کے ان کو ڈیولپ کریں گے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں نوجوان کو دیکھا گیا ہے کہ کنفیوژن کا شکار ہے، خاص کر جو میٹرک کر چکے ہیں یا انٹرمیڈیٹ کے سٹیج میں ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ آگے وہ اپنا کریئر کیسے ڈیسائیڈ کریں۔ بچوں کی طرف، ماں باپ کی طرف سے بچوں کے اوپر پریشر ہے کہ تم بیکار ہو، تم کچھ کام نہیں کر سکتے، تم اپنی کیریئر کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کرتے وقت اگر ہم MBTI کو سامنے رکھیں اور ایز اے ماں باپ ہم پرسنالٹی ٹائپ کو سامنے رکھیں تو ہم کیسے اس سے مدد لے سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں ہم لوگ تو اس سلسلے میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ میں نے 2004 میں ریسرچ کی تو میں نے دیکھا کہ دنیا کی تقریباً تمام یونیورسٹیز جو ٹاپ میں آتی ہیں یونیورسٹیز، وہ سب اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی فطرت کو اور MBTI کو یوز کر کے ان کی کیریئر گائیڈنس کرتی ہیں۔ تو دیکھیں فطرت ایسی چیز ہے جو آپ کو بیسٹ اپرچونٹی دیتی ہے سکسیس کی، اور اگر فطرت کے مطابق آپ اگر اپنا کوئی کیریئر چوز کر لیتے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ، ہے نا۔ تو یہ تو بہترین اپرچونٹی ہے کہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیرنٹس کو بچوں کی ٹائپ بتائیں، بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹائپ کو پڑھیں، اپنی اسٹرینتھ اینڈ بلائنڈ ایریاز کو سمجھیں، کم سے کم اس سے اپنی ان کی سیلف اسٹیم بلڈ ہو جائے گی۔ وہ کسی بھی کیریئر میں جائیں گے ان کو کوئی ہلائے گا نہیں، انہیں پتہ ہوگا ان کی کیا بلائنڈ ایریاز ہیں، ان کی کیا ٹیلنٹس ہیں، پوٹینشیل ہے، اسٹرینتھس ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے پھر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اور جس کیریئر میں جائیں یعنی اپنے آپ کو اللہ کی بہترین تخلیق سمجھ کے جائیں، ہے نا۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے اور اتنی ساری صلاحیتیں دی ہیں، کیونکہ وہ صلاحیتوں سے ہماری آگاہی نہیں ہے تو پھر ہم 2 منٹ میں ڈپریس یا تو خود ہو جاتے ہیں یا تو کوئی ہمیں ڈپریس کر دیتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے یا تم یہ نہیں کر سکتے۔ تو ٹائپ کی پہچان آپ کو اس ڈپریشن، اس مایوسی سے بچا لیتی ہے۔ چلو یار غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، میں آگے اگلے کام میں اس سے بہتر کر لوں گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو کیریئر گائیڈنس میں اگر ہم ٹائپ یوز نہیں کر رہے ہیں تو ہم ظلم کر رہے ہیں بچوں پہ۔ اچھا، صرف ماں باپ کو ہی نہیں بچوں کی ٹائپ سمجھنی ہے، بچوں کو بھی ماں باپ کی ٹائپ سمجھنی ہے کہ باپ اگر کچھ بول رہا ہے تو وہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اور وہ کس حساب سے بول رہا ہے، اور اسی طرح سے بچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں تو ماں باپ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹائپ کو سمجھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں INFP ہوں یا میں ESTJ ٹائپ سے بلانگ کرتا ہوں تو میرے اندر کچھ چیزیں ویک ہیں، کچھ چیزیں اسٹرانگ ہیں، مجھے اپنی ٹیوننگ کیسے کرنی ہے اس کے اندر۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو جو ہے وہ، میں تھوڑا فیمنسٹ جو ہے وہ کو ٹچ کروں گا، جو ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ گھر سنبھالنے کی حد تک، کہ یار پڑھ کے اتنا کیا کرو گی، روٹیاں گول ہی تو بنانی ہیں تم نے۔ تو پرسنالٹی کے اس شعبے کو سمجھتے ہوئے ماں باپ جو ہیں وہ لڑکیوں کو کیسے نرچر کر سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ بڑا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے 16 طرح کے انسان ہیں, بیٹیاں بھی 16 طرح کی ہوتی ہیں. تو کچھ لڑکیوں کو کچھ نیچرلی شوق ہوتا ہے گھرداری کا, اور کچھ کو جو ہے وہ بہت زیادہ شوق نہیں ہوتا ہے. تو ہم رول وائز ٹرین کر سکتے ہیں وداؤٹ کرٹیسائزنگ آور چلڈرن. ہم بچوں پہ بیجا تنقید کیے بغیر, ان کو بیجا رد کیے بغیر, ہم ان کو سمجھتے ہوئے, ان کو انکریج کرتے ہوئے, ان کی سیلف اسٹیم کو بلڈ کرتے ہوئے ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اس چیز میں بہت اچھے ہو, لیکن یہ کام بھی زندگی میں سیکھ لو, یہ آپ کے کام آئے گا. تو تربیت میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے پہلے آپ اسپیشلسٹ بنیں, جو فطرت ہے اس کو ڈیولپ کریں, اور پھر جنرلسٹ بنیں, جہاں جہاں آپ کو زندگی میں جو جو رول ادا کرنے ہیں وہ چیزیں آپ سیکھ لیں. تو ہم لوگ چونکہ اپنی ٹائپ نہیں جانتے ہیں, تو پھر اسپیشلسٹ بننے میں ہی ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, اور پھر جرنلسٹ بننے کا تو موقع ہی نہیں ملتا ہمیں. تو ٹائپ ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ بھائی ٹین ایج تک آپ اپنے شعبے کے, اپنے ٹائپ کے تو ماہر ہو جائیں, اپنی جو آپ کی نیچرل شخصیت ہے اس کو تو آپ ڈیولپ کر لیں, اور اس کے بعد پھر آپ جو جو چیزیں آپ کی فطرت میں نیچرل اسٹرینتھ نہیں ہے وہ چیزیں سیکھ لیں. تو یہی ہم اپنی بیٹی اور بیٹوں کے ساتھ, خاص کے بیٹیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے حال پہ نہ چھوڑیں, ان کی فطرت کو سمجھ کے. کیونکہ ہر بچی کو, ہر لڑکی کو گھرداری کا اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا کہ شاید اس کو وہ کام کرنا پڑتا ہے شادی کے بعد. تو اگر ہم ان کو اس لحاظ سے تربیت کر دیں, آگاہی دے دیں, تو بہتر تیاری, بہتر پریپیئرڈنیس ہو سکتی ہے فار پوسٹ میریٹل لائف, اور بہتر ماں بن سکتی ہیں وہ شادی کے بعد, بہتر بیوی بن سکتی ہیں شادی کے بعد, بہتر. MBTI کا یہ علم نہ صرف آپ کو آپ کے کریئر کے لیے مدد دے سکتا ہے, بلکہ آپ کو معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بننے کی بھی طرف ترجیح دیتا ہے. اگر آپ کریئر کی طرف تھوڑا سا میں روشنی ڈالوں تو مثال کے طور پہ آپ ایز اے لائر ہیں, آپ کی پوری فیملی لائر ہے, بٹ آپ کا لاء کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو آپ اپنی فیملی کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ باور کرا سکتے ہیں کہ مجھے لاء کی طرف نہیں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری پرسنالٹی ٹائپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ یہ ہے, اور میں اس پرسنالٹی ٹائپ کو لیتے ہوئے مجھے جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کی فیلڈ کو جو ہے وہ آگے پرسو کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, کیا ہمیں اپنے سی وی کے اوپر یا اپنے ریزیومے کے اوپر ٹائپس لکھنی چاہیے؟ جی دیکھیں دنیا میں لوگ لکھ رہے ہیں, ٹائپ لکھنی چاہیے. دیکھیں دنیا چینج ہو رہی ہے, اور بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. یعنی ہم ابھی ایک کلائنٹ کے لیے کام کر رہے تھے, وہ ٹائپ بیسڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سافٹ ویئر بنا رہے ہیں کہ بچے جو ہیں اس پہ جا کے اپنی ٹائپ جان لیں, اور اسی سے ان کو جاب ملے, اور ریکروٹر بھی ان کی ٹائپ جان لے, رپورٹس بھی اس میں ہوں. تو یعنی اب کچھ ہی سالوں میں آپ دیکھیں گے ٹائپ ہر جگہ انٹیگریٹ ہو جائے گی. تو سی وی میں ٹائپ لکھنا تو بہت زبردست چیز ہے, لیکن میں بھی کچھ لوگ اس کو سمجھ نہ سکیں, تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں, آپ ٹائپ لکھیں. جو لوگ سمجھتے ہوں گے وہ ضرور اس کو اپریشیٹ کریں گے, لیکن ٹائپ لکھیں یا نہ لکھیں, اپنے بارے میں جان لیں, اپنی رپورٹ پڑھ لیں, اپنے بارے میں, تاکہ انٹرویو میں جو آپ کو اپنے آپ کو سیل کرنا ہوتا ہے نا, وہ پروسیس آپ کے لیے بہت ریلیکسنگ ہو, وہاں آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں. دیکھیں اگر ہمیں اپنی یا کسی کی بھی ٹائپ بتاؤ, ہم اس کا 80% بیہیویئر بغیر ملے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو ٹائپ جاننا بہت کچھ آپ کے بارے میں بتا دیتا ہے. تو اگر اپنے بارے میں ہمیں وہ سب چیزیں پتہ چل جائیں, اور ہم انٹرویو دیتے وقت اپنی اسٹرینگثs اور اپنی کیپیسٹیز اور اپنے پوٹینشیل کو کنیکٹ کر سکیں اپنے آنے والے جاب ڈسکرپشن کے ساتھ, تو ہم بہت بہتر انٹرویو دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بڑا ایک ڈائلیما ہے, نہ ایچ آر مینیجر کو ٹائپ پتہ ہوتی ہے اپنی, یا کینڈیڈیٹ کی, نہ کینڈیڈیٹ کو اپنی پتہ ہوتی ہے. تو وہ ایک ہم لوگ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور گڈ اور بیڈ میں لگے رہتے ہیں, ہے نا. تو ٹائپ آپ کو ایک انسائٹ دیتی ہے کہ بھئی تم میں یہ اسٹرینتھ ہے, اس کو تم اس یوز کر کے یہ کام اچھا کر سکتے ہو, یہ اسکل تمہاری بلائنڈ ایریا, یہ ہم تمہیں سکھا دیں گے. تو وہ جو ویلیو ایڈڈ ڈسکشن ہے انٹرویو کے ٹائم میں, وہ نہیں ہو پاتی. تو اگر آپ ٹائپ لکھتے ہیں سی وی میں تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے, مگر ٹائپ لکھنے کے ساتھ اپنی رپورٹ پڑھنا نہ بھولیں. اچھا, پاکستان کی مشہور پرسنالٹی عمران خان, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کس ٹائپ ہے, ان کی کیا ٹائپ ہے؟ ہاں دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک آخری دور چل رہا ہے جہاں سیاستدانوں کو اپنی ٹائپس نہیں پتہ ہیں. کچھ دنوں بعد وہ دور آنے والا ہے, جس طرح سے ہم لوگ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. عمران خان ماشاءاللہ ہی از این ایکسیلنٹ لیڈر. ان کی جو ٹائپ ہے وہ ENFJ ہے. دیکھیں ہر ٹائپ کے لوگ لیڈر بن سکتے ہیں, تو مگر عمران خان ایز اے
جو ہمارے 3.5 سال پرائم منسٹر بھی رہے, تو ان کی ٹائپ ENFJ ہے. تو یہ جو پریفرنسز ہوتی ہیں یہ ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہیں, لیکن جو نان پریفرڈ ایریاز ہیں وہ ہمارے بلائنڈ ایریاز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو پتا ہو کہ اس کے کیا بلائنڈ ایریاز ہیں اور وہ کہاں کہاں ایز اے پرائم منسٹر اس کو ان کی ضرورت تھی, تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت پاکستان ایز اے کنٹری یہ وقت نہیں دیکھتا جو ہم نے ابھی پچھلے 6 مہینے میں دیکھا. کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہوئیں عمران خان سے جو اس کے بلائنڈ ایریا کی وجہ سے ہوئی. اس نے عمران خان نے اپنے اسٹرینتھ کو بہت اچھا پلے کیا, لیکن بلائنڈ ایریاز کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹریپ میں آ گیا وہ, اور اس کی وجہ سے اس کو بھی پریشانی ہوئی. تو عمران خان کی ٹائپ ENFJ ہے. اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ایکسٹروورژن, انٹیوژن, فیلنگ اور ججنگ, یہ 4 اس کی اسٹرینتھ ہے. اب دیکھیں, ہی از این ایکسلنٹ کمیونیکیٹر, ہی کین سی دا فیوچر. وہ فیوچرسٹک پرسنالٹی ہے, اور آپ دیکھیں نا اس کا ثبوت. ایکسٹروورژن کو تو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, ہی ٹاکس ویل, ویری ایکشن ڈریون. انٹیوٹیو دیکھیں آپ اس کا کتنا ڈیولپ ہے کہ اس نے ڈیمز بنائے جس کی شاید کتنے 100 سالوں کے بعد اس کی ضرورت پڑی ہے, یا کتنے ڈیکیڈز کے بعد. اس نے ٹریز, پودے لگائے جس کی جو ہے شاید پاکستان کو بہت سالوں کے بعد بہت شدید ضرورت ہو. تو اس کو چونکہ نظر آ رہا ہے آنے والا وقت, انٹیوٹیوز کو نظر آتا ہے, تو وہ اس پہ کام کر رہا ہے. وہ فیلنگ اس کا ڈومیننٹ فنکشن عمران خان کا ایکسٹروورٹڈ فیلنگ ہے. تو ہی از اے کیئرنگ پرسن. اب اس نے احساس پروگرام شروع کیا, دیکھنا, یعنی یہ اس کی اینڈ ڈومیننٹ فنکشن سے. ابھی وہ پنجاب میں حکومت شروع ہوئی ہے اور اس نے سب سے پہلے وہ سارے اپنے ایف پروگرام جو تھے جو ہولڈ پہ آگے تھے اس نے شروع کرا دیے. اور ہمیں اس کی ٹائپ میں نظر آتا ہے کہ جو بھی وہ کام شروع کرتا ہے وہ ہی گو فار اٹس, بہت ہی ایک آرگنائز طریقے سے اس کام کو کلوز کرتا ہے وہ, اور بہت ہی ایک آرگنائز ڈسپلنڈ پرسنالٹی ہے. یعنی کہ وہ اس کی اپنی لائف اسٹائل بہت ڈسپلنڈ ہے, کھانا پینا بہت ڈسپلنڈ ہے. یہ ENFJ ہمیں اس کی لائف میں بہت پرومیننٹ نظر آتے ہیں, اور اس کا جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے وہ F ہے, ایکسٹروورٹڈ فیلنگ, کیئر ہے نا. اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنا اس نے احساس پروگرام اور کیئر فار دی پیپل آف پاکستان انیشیٹوز لیے, باوجود کہ ہم لوگ اس وقت ایک کرائسس میں تھے ایز اے کنٹری, لیکن اس نے میڈیکل انشورنس لانچ کر دی. یعنی لوگوں یہ اتنے بڑے پروگرام ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے جب تک کہ آپ کسی سے جا کے انٹرویو نہ کریں, اور جن کے گھروں میں لاکھوں کروڑوں کا علاج فری ہوا ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ غریب ملک میں بھی اتنا فری علاج ہو سکتا ہے. تو عمران خان کی جو پرسنالٹی کے جو اسٹرینتھس ہیں ماشاءاللہ ہمیں وہ بہت زیادہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے نظر آئے, لیکن اس کا جو بلائنڈ ایریا ہے وہ فرسٹ آف آل انٹروورژن. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ریفلیکشن ہمیں اس کی پوری تمام انیشیٹوز میں نظر نہیں آتی. بہت زیادہ غور و فکر, سوچ بچار کے بعد کوئی انیشیٹو لینا, یہ ہمیں تھوڑی سی اس کی کمی نظر آتی ہے. کہ اگر یہ تھوڑا اور ریفلیکٹیو ایلیمنٹ بڑھا دیا جائے عمران خان کی پرسنالٹی میں, تو اس کی جو انیشیٹوز ہیں ان میں بہت پاور آ جائے گی. اچھا, اس کا ایس اس کا بلائنڈ ایریا ہے. دیکھیں, جو بھی کام آپ شروع کرتے ہیں اس کا جو پروسیس ہے وہ اس کا ایس ہوتا ہے. تو پروسیس میں تھوڑا سا ہمیشہ, اس لیے جو BRT بنائی KPK میں, آپ دیکھیں وہ بہت زبردست پروجیکٹ, ایوری تھنگ, بجٹ بھی, KPK میں حکومت بھی, لیکن وہ ایس میں مار کھا گئے. پروسیس جو بنا اس کو بار بار آپ کو چینج کرنا پڑا, اور جو اس کا ٹائم تھا اس سے دگنے تگنے وقت میں بنی. تو ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ ایگزیکیوشن میں عمران خان کو ہمیشہ پرابلم ہوئی. تو اگر اس کو اپنی ٹائپ پتا ہو عمران خان کو, تو وہ ایس ڈومیننٹ لوگ, SJ لوگ اپنی ٹیم میں رکھے اور ان سے کہے کہ تم اس کی ایسی ایگزیکیوشن SOP پلان کرو کہ وہ ایرر فری ہو, ہے نا. تو یہ ایک ان لوگوں کا بلائنڈ ایریا دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ وہ جب ایگزیکیوشن کرنے جاتے ہیں تو ان کو اسٹیپ میں پرابلم ہوتی ہے. تو یہ ڈیٹیل اورینٹیشن ان کی ویک ہوتی ہے. یہ عمران خان کا بلائنڈ ایریا ہے, اس کو نہیں پتہ ہے, اور یہاں کے یہ پھنستا ہے. بہت بڑے بڑے انیشیٹو لیے عمران خان نے, مگر وہ ایس میں آ کے پھنسا. تھرڈ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, اور وہ مزے کی بات ہے عمران خان کا فورتھ فنکشن ہے. وہ 80 سال کے بعد ہی ڈیولپ ہوگا, آفٹر 60, ناٹ 80 60, اب تو خیر وہ 60 پلس ہے. تو مگر وہ ہے فورتھ فنکشن, تو وہ بہت ہی لمیٹڈ سائز میں ڈیولپ ہوتا ہے. تھنکنگ,
کیونکہ وہ ڈومیننٹ فیلنگ ہے تو تھنکنگ اس کا فورتھ فنکشن ہے. اچھا تھنکنگ گیوز یو دی پاور آف انالیسس. ایز اے مینیجر ٹیم کو ساتھ میں لے کر چلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ہمارے یہاں کارپوریٹ کلچر کے اندر ٹیم کے ہر فرد مختلف ہوتا ہے. تو MBTI کی سائنس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بہت آسان ہے. ہم ٹیم بلڈنگ کی اگر مثال لیں تو اگر ہم ہاکی کی مثال لے لیں, کرکٹ کی مثال لے لیں, تو کرکٹ میں جس طرح مختلف کھلاڑی ہوتے ہیں, کوئی وکٹ کیپر ہے, کوئی فاسٹ بولر ہے, کوئی زبردست بیٹسمین ہے, یہ سب مل کے ٹیم کو جتاتے ہیں, ہے نا. یہ اپنی اسکلس کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. دے ہیو ڈفرینٹ اسکل, ہے نا. ہم سارے بیٹسمین ٹیم میں نہیں لیتے, ہم سارے وکٹ کیپر ٹیم میں نہیں لیتے اور نہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم کارپوریٹ ٹیمز بناتے ہیں تو ہمارے پاس پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ سیلف ججمنٹ پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے اس میں سیلف بائس آ جاتی ہے, وہ اپنے پسند کے لوگوں کو ٹیم میں لے لیتا ہے, وہ زیادہ تر اسی کے جیسے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک بہت بڑا ایک گیپ آ جاتا ہے بیلنسنگ کا ٹیم کے اندر. یا تو وہ بہت زیادہ لاجیکل ہو جاتی ہے, یا وہ بہت زیادہ پیپل بیسڈ ہو جاتی ہے, یا وہ بہت زیادہ آرگنائزڈ ہو جاتی ہے, یا بہت زیادہ فلیکسیبل ہو جاتی ہے. تو بیلنسنگ مس ہو جاتی ہے. تو ٹائپ آپ کو وہ اپرچونٹی دیتی ہے کہ آپ ہر ٹیم ممبر کی فطرت کو پہچان سکتے ہیں. تو جس طرح آپ ایک کرکٹ کی اور ہاکی کی ٹیم بناتے ہیں ہیونگ ڈفرینٹ کیپیسٹیز, تو ٹائپ جان کے ہم ایک ایسی بیلنس ٹیم بنا سکتے ہیں جو کہ اپنے مقصد کو بہت افیکٹو طریقے سے اچیو کر سکتی ہے. اچھا میں جو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ ابھی اگر گوگل پہ جا کے چیک کریں, دنیا کی تقریباً all fortune ٹاپ کمپنیز آف دا ورلڈ آر یوزنگ ٹائپ ٹو امپروو دی پرفارمنس اینڈ انڈرسٹینڈ دیئر ٹیم. وہ یوز کر رہے ہیں. دیکھیے دیٹ از دا ریزن کہ ان کی افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے اور ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور کاسٹ کم ہوتی ہے اور وہ دے آر ڈوئنگ ایکسیلنٹ بزنس. اس کے علاوہ کوچنگ دیکھ لیں آپ, کوچنگ آسٹریلیا کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں. اب دنیا بھر میں جو کرکٹ کوچنگ ہو رہی ہے اس میں بھی ٹائپ کو یوز کیا جا رہا ہے. تو پاکستان میں لوگ کافی اس سے ابھی دور ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب دیکھیں میرے پاس سلیکون ویلی تک سے لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور دے آر ٹیکنگ کوچنگ فرام می فار جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ٹیم ممبرز اینڈ دیم سیلوز, کہ وہ کیسے کم وقت میں اور کم خرچے میں اپنی آرگنائزیشن کو کامیاب بنا سکتے ہیں. وہ کیوں نہ ایسے لوگوں کو ہائر کریں جن سے وہ فرسٹ ٹرائی میں بیسٹ پرفارمنس لیں, رادر دین کہ وہ لوگوں کو غلط ٹائپ کے لوگوں کو ہائر کر لیں, پھر انہی کو ٹریننگ دیتے رہیں اور آرگنائزیشن کا ٹائم اینڈ ریسورسز ویسٹ. ٹریننگ ویسٹ بالکل, یعنی یہ آپ مچھلی کو تیرنا سکھائیں, مچھلی کو آپ خشکی میں رہنا سکھا رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں یار میں آکسفورڈ بھیجوں گا, اس کو ہارورڈ بھیجوں گا, اس کو میں نے خشکی پہ رہنا سکھانا ہے. نہ اس نے سیکھنا ہے اور یعنی وہ ٹوٹل ویسٹیج آف ریسورسز ہے. تو اگر آپ ٹائپ کو یوز کرتے ہیں تو بہت ہی کم, سب سے دیکھیں بیوٹی ٹائپ کی ہے کہ بہت ہی کم وقت میں آپ اپنے ہر ٹیم ممبر کو پہچان سکتے ہیں. تو پھر آپ اس سے بہتر ٹیم بنا سکتے ہیں, ایک بیلنس ٹیم بنا سکتے ہیں. تو دنیا بھر میں لوگ یوز کر رہے ہیں, ہمیں یوز کرنا چاہیے. ٹائپ کو نہ سمجھنا ایک اندھیرے میں رہنے کے برابر ہے. بہت اچھی بات بولی ڈاکٹر صاحب نے کہ کمپلیمنٹ کریں ٹیم کو. ٹوگیدر یو کین ڈو اے لاٹ, الون یو کین ڈو اونلی لٹل. کنسلٹنگ فرم ہے drqamar.com پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر قمر کی کنسلٹنگ فرم از دا اونلی کنسلٹنگ فرم وچ از ایکچولی ریکگنائزڈ بائی ہو از ہو ہال آف فیم, اور ان کی طرف سے سرٹیفکیشن ہے, ایوارڈڈ ہے. اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ لاسٹ سوال پوچھوں گا اپنی پرسنالٹی ٹائپ کے بارے میں. کتنا ٹائم لگتا ہے پرسنالٹی کو ایسیس کرنے میں اور کیسے ایسیس کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں پرسنالٹی تو انسان نے اپنی خود ہی ڈسکور کرنی ہوتی ہے. دا بیسٹ تھنگ از ڈیٹ. اس کے لیے ویڈیوز ہیں ہماری نیٹ پہ, وہ کوچنگ مجھ سے لے سکتے ہیں. اگر ویڈیوز سے اپنی ٹائپ کو جان بھی لیں تو ٹائپ کو ویریفائی کر سکتے ہیں. کہ ٹائپ جاننا ایک گیٹ ہے جس سے آپ داخل ہوتے ہیں اپنی پہچان کی دنیا میں. وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے کہ ہم نے اب اپنے آپ کو ڈیولپ, انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے. پہلے ٹائپ جاننے کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے وہ ہے اپنے آپ کو پہچاننا. اپنے آپ کو جاننے کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں, جاننے میں اور پہچاننے میں
فرق ہے. جاننا بہت آسان ہے, 1 منٹ میں جان, لیکن اب پہچاننے میں وقت لگتا ہے. تو اپنے آپ کو پہچانیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, یہ اصل ٹائپ کا پرپس ہے. تو یہ ہم کوچنگ کے تھرو کرتے ہیں. اور کسی کی اگر آپ کی ٹائپ کو اسیس کرتا ہوں تو اس میں 5 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. اور اگر ہم بعض لوگ کی پیرنٹنگ بڑی کمپلیکس ہوتی ہے تو اس میں ہمیں زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے. تو میں ابھی آپ کی ٹائپ ڈسکور کرنے کی, یعنی ہم ابھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ٹائپ ابھی ڈسکور ہو جائے. تو اس میں دیکھیں بہت بہت آسان ہے ڈسکور کرنا. ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ اتنا اس کو آسان کر دیں کہ ابھی دیکھیں لوگ اپنے آپ کو جاننے کو ہی مشکل سمجھ رہے ہیں. بھئی جب تک جانیں گے نہیں پہچانیں گے کیسے, اور جب تک پہچانیں گے نہیں ڈیولپمنٹ آسان کیسے ہوگی. اب ہیومن ڈیولپمنٹ اس وقت سمجھیں ایک پہاڑ بنا ہوا ہے لیڈرشپ کے اوپر, جس کو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ابھی تک لیڈرشپ ڈیولپمنٹ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نہیں سمجھا ہے. تو بہرحال تو میں آپ کی ٹائپ اگر اسیس کروں یا اسیس کرنے کا طریقہ بتاؤں تو بہت آسان ہے. دیر آر 4 ڈائیکاٹمیز, 4 ڈائیکاٹمیز ہیں جن میں ہمیں اپنے انیٹ پریفرنس کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے. بس 4 ڈائیکاٹمیز ہیں جن میں ہمیں اپنے انیٹ پریفرنس کو, کہ ہمیں مزہ کدھر آتا ہے, ویئر وی گیٹ مور انرجی, اس کو ڈسکور کرنا ہوتا ہے. تو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں, جو فرسٹ ڈائیکاٹمی ہے دیٹ از ایکسٹروورژن اینڈ انٹروورژن. ایکسٹروورژن کہتے ہیں اسکن کے باہر کی دنیا, اینڈ انٹروورژن اسکن کے اندر کی دنیا. ایکسٹروورٹس جو لوگ پریفر کرتے ہیں ان کو باہر کی دنیا سے انٹریکٹ کر کے دے گین انرجی. اور جو انٹروورٹس ہوتے ہیں بائی ٹائپ انیٹلی پیدائشی طور سے, ان کو اپنے آپ سے انٹریکٹ کر کے انرجی ملتی ہے. دس انرجی از پریفرنس اینڈ دس از ٹائپ. اور یہ انیٹ ایک ہی ہوتی ہے. ہر آدمی دونوں دنیاؤں میں پریکٹس ضرور کرتا ہے. وی آل پریکٹس ایکسٹروورژن اینڈ انٹروورژن, مگر انرجی ہمیں کسی ایک میں ملتی ہے. تو یہ انڈیویجول خود بتا سکتے ہیں کہ ہمیں. تو آپ کو اب ایکسٹروورٹڈ ٹاسک میں لوں, کسی سے باتیں کرنا, شاپنگ کرنا, کوئی کام کرنا, اس میں زیادہ انرجی ملتی ہے, یا آپ گھر میں بیٹھ کے کچھ ریفلیکٹ کریں, پلان کریں, فوکس کریں. I would go with option 1 obviously. میں اگر لوگوں سے انٹریکٹ کروں تو مجھے اس سے زیادہ It's more energizing. Great. تو ہمیں 25% چیز دیکھیں ابھی پتہ چل گئی. E first letter is done. Second letter جو ہے that is how we perceive, S and N. تو sensing is a way of perception جس میں ہم 5 senses کو یوز کر کے معلومات حاصل کرتے ہیں. And intuition is a way of learning جس میں ہم 6 sense کو یوز کرتے ہیں. اچھا, sensing جو ہے وہ صرف پریزنٹ میں ہو سکتی ہے, وہ پاسٹ میں نہیں ہو سکتی اور فیوچر میں بھی نہیں ہو سکتی. تو سینسنگ تجربے کو بھی کہتے ہیں نا, تجربے سے حاصل کی گئی جو انفارمیشن ہے وہ سینسنگ کہلاتی ہے. اور جو انٹیوژن یا 6 سینس آپ کو بتا رہی ہے فیوچر میں ہونے والے حالات, وہ انٹیوژن. تو جو لوگ سینسنگ پریفر کرتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے سینسنگ سے معلومات لے کے. وہ دے آر ریئلسٹک, ڈیٹیل اورینٹڈ, یعنی ان کے اندر یہ سب صلاحیتیں آ جاتی ہیں. دے آر کلچر ڈریون, پروسیس ڈریون. وہ 80% تقریباً لوگ دنیا میں سینسنگ پریفر کرتے ہیں. تو اور اراؤنڈ 20% لوگ ہیں جو یعنی فیوچرسٹک ہیں, انٹیوژن پریفر کرتے ہیں. تو ان کے اندر یہ ہے کہ دے آر ویژن اورینٹڈ, دے آر آئیڈیا پرسن, آئیڈیا فیکٹریز. ان کو پاسبلٹیز نظر آتی ہیں, فیوچر نظر آتا ہے. یعنی جو بعض لوگ اتنے ڈیولپ ہو جاتے ہیں دے کین سی کہ کیا ہوگا, تو ان کو پھر تھیوریز اور کانسیپٹس اچھے لگتے ہیں. تو کیا خیال ہے, یو آر اے سینسنگ پرسن یا انٹیوٹیو پرسن؟ I think I am 20% of the world which is intuitive. انٹیوٹیو, بالکل. اب دیکھیں نا یہ بہت بڑا فرق ہے. ابھی ہمیں 50% ٹائپ پتہ چل گئی 5 منٹ میں. تیسرا جو ڈومین ہے دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ, کہ ہاؤ وی آرگنائز اینڈ ڈیسائڈ اباؤٹ دی انفارمیشن جو ہم نے حاصل کی. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے لاجیکل آرگنائزیشن آف دی انفارمیشن, کاز اینڈ افیکٹ, پروس اینڈ کون کی بنیاد پہ اس انفارمیشن کو معنی دینا. ایک ہے انسانیت کی بنیاد پہ اس انفارمیشن کو معنی دینا, کہ ہم اس انفارمیشن سے انسانیت کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو 80% خواتین اور اراؤنڈ 20% مرد
فیلنگ مزاج کے ہوتے ہیں. وہ جو بھی ان کو معلومات ملتی ہے اس کو انسانیت سے جوڑتے ہیں کہ ہم انسانیت کو اس سے کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور 80% مرد حضرات اور 20% خواتین تقریباً ایسی ہیں جو بھی ان کو معلومات ملتی ہے اس سے وہ کاروبار اور بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ دس از نون ایز دا لاجیکل وے آف ڈیسیشن میں. دس از ناٹ وہ انگریزی از ناٹ اے انگلش ورڈ, اٹس سائیکولوجیکل ورڈ. تھنکنگ مینس پروس اینڈ کون, کاز اینڈ افیکٹ, لاجیکل وے آف ڈیسیشن میکنگ. تو ٹی پیپل آر جنرلی گڈ ایٹ بزنس, نیچرلی گڈ ایٹ بزنس. دے decisions make more business sense. اور ایف لوگ جو ہیں they are basically human developer, human helper یا developer, because their thinking is designed to understand human beings. تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ ایف پریفر کرتے ہیں یا ٹی؟ ٹی پریفر کرتے ہیں, more of the logical side. گریٹ زبردست. تو یہ تھنک 75% ٹائپ ہمیں پتہ چل گئی, ہمیں اپنے 3 لیٹرز پتہ چل گئے ہیں, اور جو چوتھا لیٹر ہے وہ ہے ہمارا لائف اسٹائل, جے اور پی. آدھی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ جے پریفر کرتے ہیں, آدھی دنیا کے لوگ پی پریفر کرتے ہیں. دیکھیں جو لوگ جے پریفر کرتے ہیں ان میں جو نیچرل انسٹنکٹ ہوتا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں, وہ چاہتے ہیں اپنے باہر کی دنیا کو آرگنائز کریں. وہ جہاں میس دیکھتے ہیں, جہاں کیوس دیکھتے ہیں, اس کے لیے اپنا ایک گول سیٹ کرتے ہیں کہ انہیں یہ کرنا ہے, اس کو پلان کرتے ہیں اور پھر اس کو وقت سے پہلے اچیو کرتے ہیں. تو دے آر نیچرل گول سیٹر, نیچرل پلانر اینڈ نیچرل اچیورس. وہ وقت ڈیڈ لائن سے پہلے کام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جے لوگوں کا ایک لائف اسٹائل ہے. اور جو پی ٹائپ کے لوگ ہیں, جو آدھی دنیا ہے, وہ پرابلمس کی تلاش میں رہتے ہیں, وہ مسئلے مسائل دیکھتے ہیں باہر کی دنیا میں. جہاں ان کو لگتا ہے کہ دنیا کو میری ضرورت ہے, وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں. اور جب تک وہ حل تلاش نہ کر لیں ان کو چین, تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں. وہ ٹائم باؤنڈ ہونا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ چیز ہم سوچ رہے ہیں, اس کا جب تک جواب نہیں ملے گا ہم نے آگے نہیں بڑھنا. تو پی پیپل آر ان جنرل فلیکسیبل ان دیئر اپروچ. دے آر دا پرابلم سالورز آف دا ورلڈ. اور جے لوگ جو ہیں وہ آرگنائزرس ہیں, مینیجرس ہیں, اور پی پیپل جو ہیں انوویٹرز ہیں اور امپرووائزرس ہیں اور پرابلم سالورز ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, آپ پی ہیں کہ جے ہیں؟ جے ٹائپ کے. تو دیکھیں 4 لیٹرز مل گئے ہیں. تو اس طرح ہم لوگوں کے لیٹرز پتہ کرتے ہیں. اب اس کی ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ اب ہم آپ کو رپورٹس شیئر کرتے ہیں آپ سے کہ اب اپنی رپورٹ پڑھیں. جب آپ کو اپنا مرر امیج وہاں نظر آتا ہے تو پھر آدمی کے اندر یقین آتا ہے کہ اچھا دس از ہو آئی ایم. تو اس کے بعد پھر ہم ڈیٹیل رپورٹ شیئر کرتے ہیں لوگوں سے. یہ فیز ہے سیلف اویئرنیس کا. یہ جو فیز ہے یہ سیلف اویئرنیس کا ہے, نو یور سیلف کا. پھر ہم کہتے ہیں کہ اب آپ ان ڈیپتھ رپورٹ پڑھیں, انڈرسٹینڈ کریں اپنے بیہیویئر کو. تو نو یور سیلف ڈسکوری کے بعد پھر سیلف انڈرسٹینڈنگ کا فیز آتا ہے. سیلف انڈرسٹینڈنگ کے بعد پھر ڈیولپمنٹ کا فیز آتا ہے. اچھا کیا کیا چیزیں آپ کی بلائنڈ ہیں, جن کی آپ کو زندگی میں ضرورت ہے, تو وہ سیکھ لیں. تو اس کے بعد پھر ایکسلنس کا فیز آتا ہے کہ اب آپ کس چیز میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہم کیس اسٹڈیز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جو ٹائپ کے دوسرے لوگ ہیں, جو پریویس سیلیبریٹیز ہیں, انہوں نے کن کن شعبوں میں کامیابیاں حاصل کی جن میں آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو زندگی کی جو کامیابیاں ہیں ان کو ہم پلان کر سکتے ہیں, ان کو پریڈکٹیبل بنا سکتے ہیں ٹائپ کو یوز کر کے. ورنہ تو کامیابی ایک دیوانے کا خواب بن کے رہ جاتی ہے نا. آدمی سمجھتا ہے میں ہو گیا تو تکا لگ گیا, نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں, میرا یہ بلیف ہے کہ دنیا کی کامیابی تکا نہیں ہے. ہاں جنت کی کامیابی جو ہے وہ آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, وہ بہت ایک الٹیمیٹ سکسیس ہے. لیکن دنیا تو آسان رکھی ہے اللہ نے. تو اس میں آپ ٹائپ کو یوز کر کے اپنی کامیابی کو بہت آسان بنا سکتے ہیں. یہ ہاں الٹیمیٹ سکسیس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ آل ورک ہارڈ فار. دنیا کو آسان ٹائپ نے کر دیا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر قمر الحسن کے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ٹائم نکالا. ڈاکٹر صاحب دبئی میں موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اسٹوڈیو کے لیے ٹائم نکالا اور بہت خوبصورت بات کری ڈاکٹر صاحب نے کہ دنیا کو سمجھیے, اپنی ٹائپ کو سمجھیے, اپنے آپ کو سمجھیے اور اپنے آپ کو ایکسل کیجیے. اس کو سمجھتے ہوئے آپ دنیا کو سمجھ سکتے ہیں.
ایک ماں کو، ایک باپ کو اپنے بچے کی ٹائپ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ایک اسی طرح بچے کو اپنے ماں باپ کی ٹائپ بھی سمجھنا ضروری ہے. ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کی ٹائپ اور اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کی ٹائپ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایز اے مینیجر، ایز اے سی ای او آف دا کمپنی، آپ کو اپنی کمپنی کی امپلائز کی ٹائپ پتہ ہوگی تو آپ اس ٹائپ کے حساب سے اس کو جاب دے سکتے ہیں. آپ سیم جاب، سیم نارمل کلیچر، سیم فارمولا پورے تمام لوگوں کے لیے یوز نہیں کر سکتے. Thank you very much for watching our channel. Stay connected with Procure Me. Thanks a lot. That's Media Solution.